عدل و انصاف تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، رات کو سو رہے تھے، خیال آیا لوگوں کا میں بادشاہ ہوں، حاکم ہوں، میں چلوں باہر جا کے دیکھوں کہ لوگ خوش ہیں یا نہیں ہیں۔ باہر نکلے کہ مدینے سے نکل گئے، دور دیکھا تو ایک دروازے کو کان لگایا، وہاں دیکھا تو آواز آ رہی ہے بچوں کے رونے کی، بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر چلے گئے قریب میں تو بچے رو رہے ہیں، ایک عورت جو ہے وہ ہانڈی کو اس میں چولہے پہ چڑھایا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا اس عورت سے کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ قیمتی بات ہے، سننے کی بات ہے، ہماری بہنوں کے لیے سبق ہے۔ فرمایا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ میں بیوہ ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اس ہانڈی میں کیا ہے، کیا پک رہا ہے؟ اس عورت نے کہا اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں پانی ہے، وہ ابل رہا ہے، بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں تاکہ بچے سمجھیں کہ کچھ پک رہا ہے، اس آسرے میں وہ سو جائیں گے، نیند کریں گے، صبح ہو جائے گی دیکھا جائے گا۔ حضرت عمر نے اللہ کی طرف دیکھا، فرمایا کہ عمر تو امیر المومنین ہے، حاکم ہے، تیری حاکمیت میں یہ ہو رہا ہے کہ بچے بھوکے رو رہے ہیں۔ تو عورت کہنے لگی کہ عمر بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، وہ سو رہے ہوں گے۔ حضرت عمر نے کہا اس بتایا نہیں کہ میں عمر ہوں۔ فرمایا کہ عمر کو کیا پتہ تیرے بچوں کی، ان کی حالت کا ان کو کیا پتہ؟ فرمانے لگے کہ اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو وہ بادشاہ کیوں بنے ہیں، حاکم کیوں بنے ہیں؟ حضرت عمر فوراً باہر نکلے، وہاں بیت المال گئے، وہاں سے سامان اٹھایا، گندم اٹھائی، آٹا اٹھایا، کھجور اٹھائی، گھی اٹھایا، اور پورا کا پورا سامان جتنی اٹھا سکتے تھے سارا اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا۔ امیر المومنین ہیں، آدھی زمین کے بادشاہ ہیں، غلام ساتھ ہیں، اور کندھے پہ اٹھا کے بھاگتے ہوئے واپس آ رہے اس عورت کے پاس۔ اللہ اکبر۔ ان کے جو خادم تھے انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ وزن ہمیں دے، اپنے کندھے پہ اٹھائیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے قیامت کے دن بھی میرا وزن اٹھاؤ گے تم؟ آج ہے ایسی فکر ہمیں، کیا قیامت کے دن میرا وزن اٹھاؤ گے؟ حضرت عمر کندھے پہ وزن اٹھا کے آئے اور اس گھر میں پہنچے، اور جہاں ہانڈی چڑھی ہوئی تھی اس میں پنیر ڈالا، گھی ڈالا، اس کے اندر کھجور ڈالا، بہترین قسم کا حلوہ پکایا اور خود آگ جلائی، یہاں تک کہ حضرت عمر کی جو داڑھی تھی، آگ کے جو دھواں اٹھتا ہے وہ راکھ اٹھتی ہے، پوری کی پوری بھر گئی۔ اور انہوں نے بہترین کھانا بنا کے اس عورت بی بی سے کہا آپ اپنے بچوں کو اٹھائیں اور ان کو یہ کھانا کھلائیں۔ بچے اٹھے، ان کو کھانا کھلایا، بچے ہنسنے لگے اور خوش ہونے لگے جب ان کے پیٹ میں کھانا گیا۔ حضرت عمر چلے گئے، کہنے لگے کہ میں نے روتا ہوا بچوں کو دیکھا، آج ہنستے ہوئے بچوں کو دیکھ جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ عمل بھی بخشش کا بنا دے۔ عورت کہنے لگی کہ اے عمر کی دربار لگے گی، تو وہاں پر آنا اور میں تیری سفارش کروں گا، عمر کو کہوں گا۔ صبح کو وہ عورت جب گئی، کیا دیکھتی ہے کہ حضرت عمر وہی تھے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ عمر ہیں، اس عمر کو جو ہے یکم محرم الحرام، پہلی محرم کو صبح کی نماز کے وقت ابو لولو فیروزی نے خنجر مار کے شہید کیا نماز کی حالت میں۔ تو یہ ہے اسلامی سال کی پہلی تاریخ حضرت عمر کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح اسلامی سال کی جو 10 تاریخ ہے نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کیا گیا۔ اور اتنی بڑی شہادتیں ہیں، اس دین کے لیے قربانیاں ہیں، یہ دین ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا، بڑی قربانیوں کے پاس پہنچا ہے۔ تو اس لیے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رسول اللہ کے نواسے تھے، فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سردار ہیں اور جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہیں۔ اللہ کے نبی ان کو کندھوں پہ اٹھا کے چلاتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش پاتے تھے، اور اسی طرح دین اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ کربلا کے میدان میں ایک بہت بڑے لشکر کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ
اپنے سر کو نہیں جھکایا، اپنے خاندان کو قربان کر دیا، سر کو نہیں جھکایا۔ اس لیے میری بہنوں، یہ 10 محرم الحرام کے سیدنا حسین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے شہادت دی اس دین کے لیے جو آپ کے پاس پہنچا ہوا ہے، اور یکم محرم کو حضرت عمر نے قربانی دی اس دین کے لیے جو آپ کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ